السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود آصف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ دیا ہے، سلیقہ بتایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار عالم، ہماری دنیا بہت زیادہ کامیاب اور بہت خوبصورت کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت کو بہت زیادہ کامیاب اور خوبصورت کر دے۔ وقنا عذاب النار، اور آخر میں کہا ہے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ یہی بات ہمیں سمجھنا ہے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں کہا، یہ تیسری جماعت ہے، یہ ایسی جماعت ہے جو اللہ کو بہت پیاری ہے، جو بہت اچھے لوگ ہیں، جو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی صرف درود شریف پڑھنے سے، صرف کسی کا مرید ہونے سے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ بائی دا وے اگر ہمیں جہنم مل بھی گئی تو آخر میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے مائنڈ، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ٹچ ہو گئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہے اور میدان محشر میں ہماری شفاعت ہوگی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں، میں نے سنا بھی ہے، کہ اگر ہمیں جہنم بھی مل گئی، اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو ہر کلمہ گو جو ایمان کی حالت میں مرا ہے اس کی نبی شفاعت کریں گے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ اگر ہمیں جہنم مل بھی گئی اس کے بعد ہماری شفاعت ہوگی، ہم جنت میں جائیں گے، اس طرح کی باتیں یہودی بھی کیا کرتے تھے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ ان کا بھی یہی یقین تھا کہ ہم بس کچھ دن جہنم میں رہیں گے اور ہم بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں بھی حضور کی شفاعت ملے گی، چند دن ہم رہیں گے جہنم میں، اس کے بعد ہمیں جنت ملے گی۔ یہی کچھ مائنڈ سیٹ ہمارا ہو گیا ہے کہ اگر ہمیں بائی چانس ہمارے اعمال کی وجہ سے عذاب گناہ کی وجہ سے عذاب مل گیا، جہنم مل گئی، عذاب قبر ہمیں مل گیا، تو آخر میں تو ہمیں جنت ہی میں جانا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ جان لیں کہ یہ قرآن پاک آگے کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے اور کیا کہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ جہنم میں اس کو ایک منٹ بھی رکھا جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جہنم مل بھی گئی تو آخر میں ہمیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور ہم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش کریں گے۔ خاص کر ان لوگوں کی طرف میں متوجہ ہوں، ان کی توجہ اپنی طرف چاہتا ہوں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جہنم میں چلے بھی گئے لیکن اس کے بعد عیش ہی عیش ہیں، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اگر ایمان کی حالت میں مرے۔ یہ تمام فرقوں کا اور تمام امت کا یہ اتفاق ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر ہم جہنمی ہیں پھر بھی جہنم سے نکال کر جنت دی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جہنم میں ایک دن کیا، ایک گھنٹہ کیا، ایک منٹ کیا، ایک سیکنڈ رہنے کی کتنی بڑی تکلیف اور کیا سزا ہے، تو آپ یہ کبھی نہیں سوچیں گے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ میں ایسے کام کروں، ایسے اعمال کروں، شریعت محمدیہ کی پابندی کروں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو خوش کروں، اللہ کے احکام پر چلوں، غوث و خواجہ تمام جتنے بھی ہیں ہمارے ولی اللہ ان کے راستے پر چلوں اور ان کے احکام پر چلوں، سچے راستے پر چلوں،
اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میں آیت کریمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانبیاء میں، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اگر یہ جو اس خیال کے لوگ ہیں، اگر انہیں جہنم کی ہلکی سی، عذاب کی ہلکی سی ہوا چھو جائے، نفحہ، نفحہ کہتے ہیں ٹھنڈی، اگر ٹھنڈی ہوا بھی، عذاب کی ہوا، اور یہ کون سی ہوا ہے؟ جہنم کی، عذاب ربک، تمہارے رب، آپ کے رب کے عذاب کی ہوا، ٹھنڈی ہوا، اگر انہیں ہلکا سا چھو جائے، بالکل معمولی، اور یہ نفحہ کا میننگ اس طریقے سے سمجھ لیں، یہ اس ہوا کی مقدار، یہ ہوا کتنی ہے، جب ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں اور بند کرنے کے بعد جو ہوا اندر روم میں آتی ہے اسے کہتے ہیں نفحہ، اتنی ہلکی ہوا اگر ایسے لوگوں کو چھو جائے تو وہ اتنے زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے کہ وہ اپنا ہر گناہ قبول کر لیں گے کہ ہم تو ہیں ہی ظالم لوگ، ہم تو ہیں ہی تیرے ناشکرے، ہم نے ہمیشہ تیری باتوں کو نہ مانا۔ آپ اپنے تمام جرم اقرار کر لیں گے، ہر ایک گناہ خود قبول کر لیں گے اس ہوا کو سنتے ہی، اس ہوا کے چھوتے ہی۔ جب انسان کو کوئی بڑا آفیسر کسی مجرم کو روم میں لے جاتا ہے اور اسے ٹارچر کرتا ہے، اگر کوئی زیادہ سخت آفیسر ہے، اس کی زیادہ پٹائی کرتا ہے اور اس سے سوالات پوچھتا ہے، تو وہ اتنا زیادہ گھبرا جاتا ہے اس سزا سے، اس مار سے، کہ آفیسر نے اس سے جو سوال پوچھے ہیں وہ اس کے علاوہ بھی قبول کرنے لگتا ہے۔ یہی حال کب ہوگا؟ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ جب انہیں اللہ رب العزت کے عذاب کی ہوا چھو جائے گی، ہلکی سی چھو جائے، اللہ کا اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا اگر انہیں یہ ہلکی سی عذاب کی ہوا چھو جائے تو یہ باتیں کرنا بند کر دیں گے کہ ہمیں تھوڑے دنوں جہنم میں رہنا ہے، پھر قیامت کے بعد ہمیں نبی کی شفاعت ملے گی اور ہمارے عیش، ہم ہمیشہ جنت میں عیش اڑائیں گے۔ ایسا خیال جن لوگوں کا ہے کہ اگر ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے عذاب قبر یا جہنم مل بھی گئی تو ہم مسلمان ہیں، کلمے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اگر ہم مرے تو ہمیں لاسٹ میں نبی کی شفاعت ملے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ غور سے سنیں اس چیز کو، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اگر اس کی ذرا سی، ابھی آپ کو جہنم کی، یہ جہنم کی ہوا نہیں ہے، اس آگ کی ہوا نہیں ہے، ابھی آپ کو جہنم کے باہر کی ہوا، ابھی آپ کی جہنم میں انٹری بھی نہیں کرائی، آپ کو ٹچ نہیں کرائی وہ آگ، صرف عذاب کی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا، اور اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا اگر انہیں ہلکی سی چھو جائے ایسے لوگوں کو تو یہ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کریں گے کہ ہم جہنم میں جائیں گے لیکن ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی بعد میں اور ہم عیش اڑائیں گے، مزے کریں گے۔ تو جو لوگ ایسا نہیں سوچتے، اپنے اعمال کی وجہ سے اور عقیدہ درست کر کے تمام اولیاء اللہ کے راستے پر چل کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ و افضل اور ان کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہوئے جو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو جو حکم، جو احکام، جو شریعت پہنچائی، اس پر عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھیں، ایسے ہی لوگ کامیاب اور بہت زیادہ خوش نصیب ہیں۔